پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. اسلامی ممالک کا 82 یوم پاکستان پر پاکستان کی حمایت میں خصوصی اجلاس آج ہوا ہے. آپ پورے دن کوریج دیکھ رہے ہیں, اس پہ آج ہم بات کریں گے. لیکن اس پورے اجلاس کے اندر بہت سارے اہم مومنٹس تھے. ایک بڑا خوبصورت لمحہ جو ہے وہ ہماری ٹیم نے آپ کے لیے کیپچر کیا ہے اور اسی سے پروگرام کا میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ کلپ یہ ہے. Your Excellency, distinguished guests. بہترین اور خوبصورت کلپ جو ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو میڈیا ٹیم ہے جنہوں نے کوریج کی ہے, یہ خاص کلپ انٹری کا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اور وزیر اعظم پاکستان نے آج صدارت کی OIC وزرائے خارجہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا جو اجلاس ہوا ہے آج اور کل بھی ہے, اور کل وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. 23 مارچ کی ملٹری پریڈ میں بھی موجود ہوں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلامی ممالک کا 82 یوم پاکستان پر پاکستان کی حمایت, سپورٹ کا اظہار, رسپیکٹ, شو آف رسپیکٹ پاکستان کے لیے جو ہے یہ خصوصی اجلاس منعقد ہو رہا ہے ہمارے 82 یوم پاکستان پر. اور سیکرٹری جنرل OIC نے اپنے جو ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی اس پر انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک خصوصی پیغام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی قیادت کو جو ہے وہ سینڈ کیا, بھیجا. اور دنیا کی دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے OIC کا پاکستان کے حمایت میں, پاکستان کے سپورٹ میں اجلاس کرنا ایک سمبولک جیسچر ہے اور بڑا خوبصورت جیسچر ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہے OIC نے ہماری 50th انڈیپینڈنس ڈے پہ بھی 1997 میں پاکستان ایک خصوصی سمٹ منعقد یہاں پہ ہوئی تھی. اسی حوالے سے پاکستان کو ایک طرح سے سلوٹ کرنا پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے عام طور پہ جب کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوتا ہے جو میزبان ملک ہوتا ہے, اس کے پاس OIC سیکریٹریٹ کی طرف سے, سیکریٹری جنرل کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ایک خصوصی مہمان کو مدعو کر سکتے ہیں. پاکستان نے اس CFM کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس میں یہ مناسب سمجھا کہ چین کے وزیر خارجہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا جائے, جو کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے خطاب بھی کیا. اور ساتھ ہی پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اجلاس میں نہ صرف چین بلکہ اور جو دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن, شنگھائی تعاون تنظیم ہے, EU ہے, عرب لیگ ہے, اور دیگر انٹرنیشنل GCC ہے, اور دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ECO ہے, ان سب کے نمائندے بھی عام طور پہ شریک ہوتے ہیں اس طرح کے اجلاسوں کے اندر. کچھ یہاں پہ بھی موجود تھے آج, اور بڑی طاقتوں کے نمائندے بھی موجود تھے. یعنی چین کے علاوہ امریکہ کے ایک خصوصی نمائندہ امریکہ سے بھی موجود تھیں, ٹاپ ڈپلومیٹ ان کے وزارت خارجہ کی, امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, اور دیگر ممالک کے بھی لوگ موجود تھے. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اجلاس میں اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر نے شرکت کی. اسلامی ترقیاتی بینک دنیا کا تیسرا بڑا ڈیولپمنٹ بینک ہے, تو اس کے چیئرمین بھی یہاں موجود تھے. IDB کی بڑی کوآپریشن ہے, بڑا کام ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ہے, افغانستان کے ساتھ ہے, ترکی کے ساتھ ہے, دیگر اور مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے, اور ورلڈ وائڈ ویسے بھی ان کا کام ہے. تو یہ ہے. اور ویری کوئکلی میں اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے, آئی ہیو اے ویری ڈسٹنگوشڈ پینل جو آج میرے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ویری کوئکلی پرائم منسٹر صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے, جو کہ موجود تھے. میرے خیال میں کلپس ہمارے پاس ہیں, یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ.
تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، عراق کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں عراق کے وزیر خارجہ کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے داد پیش کی عراق کو، ان کا جو اینٹی دہشت گردی کے خلاف جو مہم عراق نے چلائی تھی پچھلے سالوں میں، اس کی کامیابی پر جو ہے مبارکباد پیش کی عراق کی حکومت کو. تو یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. پھر چائنا کے وزیر خارجہ کو، جو کہ پاکستان کی دعوت پر خصوصی مہمان خصوصی ہیں اس کاؤنسل آف فارن منسٹر کے اجلاس میں، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. منسٹر وانگ ای، فارن منسٹر آف چائنا، تو مہمان خصوصی تھے. چائنا کے بڑے ایکسپینڈنگ تعلقات ہیں اس وقت. OIC کے جو بڑے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ چین کے بڑے ابھرتے ہوئے مراسم ہیں، تو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا انہیں. اور پھر وزیر خارجہ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور سعودی وزیر خارجہ کے بعد جو ہے ان کی ترکمانستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. یہ اسکرین پہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ ہیں، اور یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. اور گیمبیا کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. اسی طرح میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بس عجلت میں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جنرل ندیم رضا کی ملاقات آذربائیجان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں، پاکستان میں موجود ہیں. اور کل وہ مہمان خصوصی ہیں 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو وزیر دفاع جو ہیں آذربائیجان کے، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ان کا ویلکم جو ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں چیف آف پاکستان آرمی نے پاکستان کے خاص تعلقات کی طرف جو ہے اس پہ بات ہوئی ہے. اور ساتھ ہمارے پاس ویژولز نہیں ہیں اس کے، لیکن آذربائیجان کے بھی وزیر خارجہ وزیر دفاع جو ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی، لیکن اس کی ویژولز جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی. میرے خیال میں وہ ریلیز بھی نہیں ہوئے آفیشیلی، تو اس لیے ہم دکھا نہیں پا رہے. تو یہ کچھ میں آپ کو ایک جھلک بس دے رہا تھا. باقی تو آپ کوریج OIC کی وہ آپ دیکھ رہے تھے جو آج اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں، اوپننگ اسٹیٹمنٹس جو ہیں. اور کل جو ہے بھی یہ آخری جو اجلاس ہوگا OIC کا وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیانیہ ہے، جو بیان ہے، اختتامی بیان جو ہے وہ جاری ہوگا. اور PTV نیوز پہ ظاہر ہے، اور پاکستانی میڈیا تمام جو ہے وہ کور کر رہا ہوگا. میں چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. یہاں پہ میرے ساتھ مجھے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں جناب امبیسڈر شاہد امین صاحب، اور جو کہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو لنک پر. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. I'm very honored and good to see you. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے شاید نہیں دیکھ سکتے، لیکن I'm glad to have you. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ویری ڈسٹنگوشڈ امبیسڈر نجم ثاقب صاحب ہیں، اور ساتھ ہی امبیسڈر نیلا چوہان صاحب ہیں. So both of you, I'm very honored to see both of you here. Thank you. So we'll have an interesting discussion. At least I will try to make it interesting. تو لیکن امبیسڈر شاہد امین صاحب جو ہیں وہ OIC میں بھی امبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے. تو آپ کی اجازت سے، آپ دونوں کی اجازت سے میں ان سے اگر آغاز کر لوں. اجازت ہے. بالکل. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. تو امبیسڈر صاحب میں آپ سے شروع، تھوڑا سا بات تو بہت تفصیل میں ہم آگے چل کے چلتے ہیں، لیکن میں آپ سے افتتاحی کلمات اگر آپ سے لینا چاہوں کہ آپ کا تاثر جو ہے بس since you have served in Jeddah in OIC as Pakistan's ambassador, اس وقت شاید آپ جب آپ تھے تو شاید آپ اس وقت پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کا ٹائٹل شاید اس وقت ابھی تک متعارف پاکستان کے سفیر کے حوالے سے شاید اس وقت نہیں ہوا تھا جب آپ تھے، میرا گیس ہے یہ. تو ویسے ایک افتتاحی کلمات آپ کی، تفصیل جو ہے وہ پھر افتتاحی آپ سے بھی میں لے لوں گا، پھر تفصیل ہم بعد میں آگے لے کر چلتے ہیں. امبیسڈر صاحب. جی، اس وقت بھی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کا خیال تھا، تو یہ صحیح ہے کہ میں OIC میں سفیر رہا ہوں. میں اس کے علاوہ 4 اسلامک سمٹ میں نے اٹینڈ کیے ہیں اور 6 اسلامک فارن منسٹرز کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. تو میری ایک لحاظ سے OIC سے خاصی وابستگی رہی ہے. ان کا ایک سسٹم یہ ہے OIC کا کہ سالانہ ان کا فارن منسٹرز کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ 50 سے زیادہ ممبر ہیں تو اس لیے بھاری
کئی سالوں کے بعد آتی ہے. لیکن پاکستان کی کیس میں میں یہ کہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک اسپیشل میٹنگ اسلام آباد میں فارن منسٹر کی دیکھی تھی افغانستان کے کانٹیکس میں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ جب سوویٹ انویژن ہوئی تھی افغانستان کی تو اس وقت اسلام آباد میں جنوری 1979 میں 1980 میں ایک ایمرجنسی سیشن ہوا تھا اسلامک فارن منسٹرز کا. اور پھر 1997 میں ایک ایکسٹراڈنری اسلامک سمٹ ہوا تھا جب ہماری 50ویں سالگرہ تھی. اور اب ہمارے ملک کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے. تو اس میں ایک علامتی بات نکلتی ہے کہ اسلامک کانفرنس پاکستان کی بہت قدر کرتی ہے. ہم بہت ایک اہم ملک ہیں اور ہماری ایک لحاظ سے حمایت کا اس میں ایک پہلو آتا ہے کہ they are standing shoulder to shoulder with us on such an important occasion as 75th anniversary of our independence. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اب تک ڈسکشن ہوا ہے اس میں ہمیں کافی تقویت ملی ہے. کشمیر کے سلسلے میں آج میں نے دیکھا سعودی فارن منسٹر نے بھی جو باتیں کہی ہیں وہ اس امپریشن کو دور کرتی ہیں کہ شاید سعودی عرب نے کشمیر کے بارے میں اپنی پالیسی میں کوئی کمزوری دکھائی ہے یا ڈائلیوشن دکھایا ہے. تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. پھر کانٹیکٹ گروپ جو ہے کشمیر کا اس نے کی بھی آج میٹنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کا کوئی ابھی نتیجہ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن یقیناً کوئی مفید اس کی کارروائی ہوگی. تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک کامیاب سیشن ہے. پھر آپ کو معلوم ہے ہماری جیسی ہاسپٹیلٹی ہے ماشاءاللہ اسلام آباد کی خوبصورتی ہے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس سے ایک دنیا میں بڑا مثبت ایک میسج جاتا ہے. اور وہ جو ایک نیگیٹو ہمارے بارے میں بعض اوقات پرسیپشن ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہاں پہ افراتفری ہے ٹیررزم وغیرہ اس قسم کی بےہودہ باتیں وہ بالکل اس کی نفی ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ بڑی ایک کامیاب کانفرنس ہے. بہت خوبصورت بیوٹیفل آپ نے اوپننگ ریمارکس دیے ہیں. ابھی ہم تفصیل میں چلتے ہیں بیس صاحب تھوڑی دیر میں. اور آپ نے ایک اور جو بڑی اچھی وہ آپ نے ری انفورس کی بات کہ یہ علامتی شو آف یعنی ایک سلوٹ ہے ایک شو آف رسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے. ہمارے 82 یوم پاکستان اور 75واں ہمارا جو 75th انڈیپینڈنس اینیورسری اس سال ہے ہماری. تو ایک مطلب زبردست ایک شو آف رسپیکٹ سلوٹ ٹو پاکستان فرام OIC بینگ این امپورٹنٹ کنٹری ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف OIC. تو یہ ہمیں میں بھی اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی یہ والی بات امیر صاحب اس لیے کہ ہمارے وہ ناظرین جو آج پوری کوریج OIC کی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایک عنصر رہتا ہے کہ آپ اتنی بڑی تنظیم ہے اتنے سارے ایشوز ہیں جس پہ باتیں ہو رہی ہیں تو بہت آسان ہے یہ بات کھو جانا بیچ میں کہ ایکچولی یہ مد نظر ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ یہ OIC دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن 3 مہینے کے اندر ہم پہلا ملک ہے جہاں پہ CFM اجلاس 3 مہینوں میں 2 دفعہ ہوا ہے. پہلا ملک ہے. کوئی اور ملک نہیں ہے OIC کا ممبر جہاں پہ OIC نے جدہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ابھی دسمبر میں ہوا تھا اجلاس 3 مہینے بعد پھر ہو رہا ہے. پھر ہمارے جو ہے اس اہم موقع کے اوپر جو ہے ایک علامتی شو آف سپورٹ حمایت کرنا رسپیکٹ دینا سلوٹ کرنا تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اوپننگ ریمارکس آپ کے امبیز صاحب نجم ثاقب صاحب. سارا کچھ تو آپ نے احمد کہہ دیا. اچھا تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے 3 مہینوں کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس 2 دفعہ ہونا اور اس کا اعزاز آپ کو حاصل ہونا میزبانی کا. اور پھر ایک نیو دلی میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے نریندر مودی. اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پاکستان کو میں تنہا نہیں کرتا آئسولیٹ نہیں کرتا. مجھے اب بحیثیت ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ کے مجھے اب کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صاف نظر آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان یہ آئسولیٹ ہو رہا ہے کہ یعنی اوپن ہو رہا ہے پوری دنیا کے لیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا جو ایجنڈا اس دفعہ تھا یہ بہت ایمبیشس ایجنڈا تھا. اور اگر آپ آج کی صرف کارروائی دیکھ لیں تو اس میں جو مسلم امہ کو درپیش 2 بڑے مسائل ہیں ان پہ یونینیمس ہو چکا ہے ڈیسیژن ہو چکا ہے کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اسلاموفوبیا جو کہ یہاں سے شروع ہوا UN میں یہ لے کے گئے وہاں سے 15 مارچ لے کے آ گئے کہ ہر سال. دوسرا آپ کا دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خلاف اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو اس میں پاکستان کے اینگل سے چیزیں نکلتی ہیں وہ 2-3 آپ کے ناظرین کو بتاتے ہیں. یہ آپ نے بالکل اپنے یعنی انٹرو میں ٹھیک کہا. اور
एम्बेसडर साहब ने भी, अमीन साहब ने भी ये ठीक कहा कि वो जो एक था ना कि कश्मीर के बारे में, क्योंकि अगर आप पिछली 2-3 देखें इनकी मीटिंग्स तो उसमें कश्मीर पे लूक वार्म, एक हल्का फुल्का सा इशारा दिलवा के, आज जो है वो कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कश्मीर का ओआईसी का उसकी बाकायदा मीटिंग हुई है। एक दफ़ा फिर से बताया गया है कि कश्मीर जो है वो ओआईसी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेटमेंट्स इसमें कश्मीर की बड़ी अहम है। पहली स्टेटमेंट जो आपने वजीर खारजा का बताया सऊदी अरेबिया का, उन्होंने ये कहा कि हम तमाम कश्मीरियों को हमारी हिमायत हासिल है। इससे भी ज्यादा अहम है जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा ओआईसी के, उन्होंने ये कहा कि जी जो 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने इकदाम किया, वही जो 35A और 370 वाला एनेक्सेशन वाला, वो बैनुल अक़वामी कवानीन का जो है उसके खिलाफ है। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल्ड स्टैंड है ऑन द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी ये अक्कासी करता है। अब ये देखना ये है कि अभी जो एक आएगा रेजोल्यूशन इस पे, यानी कश्मीर पे अलहदा से, मेरा तो दिल अभी से खुश है। दूसरी बात अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान, मैं पहले बताते चलूं कि अफगानिस्तान जो है ना, ओआईसी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, 57 जिस तरह आपको पता है। अब हो सकता है अफगानिस्तान गैम्बिया के लिए, गेबॉन के लिए, जिबूटी के लिए, चाड के लिए ये कोई इतना अहम मसला ना हो। मसला हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए पाकिस्तान ने इसको फिर से लीड किया, जिस तरह इस्लामोफोबिया में लीड किया, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। अफगानिस्तान का मसला पिछला जो ओआईसी का था वो एक्सक्लूसिवली फोकस था अफगानिस्तान और उसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसमें उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिकग्निशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने जब मसाइल बताए हैं अफगानिस्तान के बारे में तो रिकग्निशन से लेके ह्यूमन क्राइसिस और 2 बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है कि अफगानियों को अगर आप जानते हैं तो उनको दीवार के साथ मत लगाइए, वो दीवार के साथ लगेंगे तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो अफगानी रहते हैं बरस से, सदियों से, ये किसी बैरूनी तसल्लुत में आ ही नहीं सकते, जिसका सबूत हमने बरतानिया का देखा, उन्होंने कोशिश की, हमने सोवियत यूनियन को देखा, वो तशरीफ लाए, हमने अमेरिका बहादुर को देखा, वो 20 साल रहे। ये 2 पहलू बता के तो जो अपील की है उन्होंने मुस्लिम उम्मा से कि आप एक हो के तो यानी अफगानिस्तान का जो माशी मसला है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और जो रिकग्निशन का मसला है, इस पे मैं अम्बेसडर साहब आपको रोकता हूँ, इस पे हम ज़रा तफसील से बात करते हैं। मैं मोहतरमा नायला चौहान साहिबा का, अम्बेसडर साहिबा का जो है ओपनिंग रिमार्क्स इस पे ले लूँ ताकि हम फिर डेल्व करें थोड़ा सा डीप। आपने ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ें जो हैं टच कर ली हैं और बड़ा ज़बरदस्त उस पर है, तो हम तफसील पे जाने से पहले अम्बेसडर साहिबा मैं आपकी बस ओपनिंग रिमार्क्स ले लूँ, योर टेक ऑन द इवेंट। मेरे ख्याल में ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, क्योंकि आपने जो इसकी थीम बनाई जिसमें पार्टनरिंग इन यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये तीनों बहुत अहम एस्पेक्ट्स हैं। और जितनी भी सुबह से स्पीचेस हुई इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे ममालिक के भी, उन्होंने इन सारे एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली और ये मुत्तफिक हुए कि हमें ओआईसी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, तरक्की यहाँ करनी है और इसमें सबके स्टेक्स हैं। और आईडीबी के जो चेयरमैन की जो स्पीच थी उसमें भी उन्होंने यही बात की कि उनके पास मतलब वो जो ट्रस्ट फंड था अफ़गानिस्तान का, उसके लिए भी उन्होंने मांगा और उन्होंने बाकी भी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी रोशनी डाली कि हमें इसमें आगे बढ़ना है, उम्मा को आगे लेके चलना है। सियासी तौर पे कश्मीर के ऊपर सब ने बात की, जो कि हमारे पड़ोसी की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ था और उनको बहुत तकलीफ़ थी इस बात पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस तरह मेरे भाई नजम साहब ने कहा कि ये एक बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि मोदी ने तो कहा था कि जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। अब दुनिया ये वैसे बड़ा अच्छा आपने रेफरेंस दिया था, ये क्लिप निकालना चाहिए था। हाँ, कि अब देखना चाहिए कि किसने किसको आइसोलेट किया। हमने कभी नहीं कहा हम किसी को आइसोलेट करेंगे, हम तो चाहते हैं कि हाथ पकड़ के एक दूसरे का आगे चले, बिकॉज टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस।
لیکن کچھ جو کنٹریز ہیں ان کا ایجنڈا اور ہے. الحمدللہ وہ پورا نہیں ہوگا. اور یہ جو سمٹ، یہ جو OIC فارن منسٹرز میٹنگ ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اب جو ہے امہ، اب اسلاموفوبیا کو بھی ایک ریکگنیشن ملی. پہلے دے وڈ برش اٹ انڈر دا کارپیٹ، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی تھی اور اس کے پریٹیکس میں جو مرضی وہ بات کہہ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اور یہ UN کے ساتھ، اور آپ دیکھیں UN سیکرٹری جنرل کی بھی اس میں اسپیچ تھی اور UN سیکرٹری جنرل نے بھی یہ پیغام دیا. سو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی مثبت چیز تھی. بہترین، زبردست. تو یہ آپ کے اوپننگ ریمارکس ہیں. سو ویری گلیڈ کہ آپ لوگوں نے اوپننگ ریمارکس میں اتنی زبردست آؤٹ لائن دی ہے کہ آئی ہوپ کہ ریمیننگ ٹائم کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا سبسٹینٹیو، تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان ساری باتوں کے اوپر. اور امبیسڈر شاہد امین صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور ویری کوئکلی یہاں پہ آخر میں اشارہ امبیسڈر نجم صاحب نے بھی افغانستان کی طرف آپ نے کیا تھا، تو وہ میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایکچولی 3 مہینے پہلے افغانستان پہ ایک اسپیشل سیشن CFM کا ہو گیا ہے. تو اب وہ ہونے کے بعد جو ہے آبویسلی یہ جو آج ہو رہا ہے CFM، مین پرپس جو اس کا ہے وہ وہی ہے جو سیکرٹری جنرل صاحب نے پاکستان کے حوالے سے ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہماری 82 یوم پاکستان ہے، مین تو یہ ہے. پھر ظاہر ہے ان کی ایجنڈا کا کام ہے، جو نارمل جو روٹین کا کام ہے، پہلے سے چیزیں فارورڈ آ رہی ہیں اور کچھ نئی چیزیں ہماری منسٹری آف فارن افیئرز، جیسے آپ بتا رہے تھے منسٹری آف فارن افیئرز نے چیزیں جو ہمارا ایجنڈا بھی ہے، ہم بھی چاہ رہے ہیں چارٹر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں، تو وہ چیزیں بھی جو ہیں آ گئی ہیں. لیکن افغانستان پہ اشارتاً وزیر اعظم صاحب نے تو بات کر لی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا کنسرن جو ابھی تک کوئی سامنے لے کر نہیں آیا، کیونکہ وہ ابھی شاید مناسب نہیں ہے سفارتی اعتبار کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جدہ کے اندر اور نیو یارک میں UN کے جو نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے اور جو OIC کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اس میکنزم کے اوپر جس پہ اتفاق ہوا تھا 19 دسمبر کو پچھلے سال جب CFM یہاں پہ ہوا تھا اسلام آباد میں. اور ابھی اس کی اناؤنسمنٹ متوقع ہے، تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے، لیکن عام طور پہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس لیول کی اسکیل کے ایشو کے اوپر جو ہے اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے. تو یہ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں امبیسڈر شاہد امین صاحب کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس پہ تو آج شاید کلوز ڈور سیشن میں بات ہوئی ہو، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، سننے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، لیکن آبویسلی وہ کلوز ڈور سیشن ہے اور کل جو اختتامی بیان ہوگا اس میں شاید کوئی اشارہ آئے 19 دسمبر کے حوالے سے اور وہ جو میکنزم طے ہونی تھی امداد کی ترسیل کے لیے افغانستان تاکہ وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے بشمول کئی مسلمان ممالک کے جیسے کہ انڈونیشیا، ترکی، ان کے بھی خدشات تھے، تاجکستان اور دیگر ایران کے، تو وہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ طالبان حکومت بننے کے بعد افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہیومینیٹیرین ہے. وہاں کے عوام جو ہیں انتہائی دشوار اقتصادی حالات سے گزر رہے ہیں، جو کو کہتے ہیں کہ تقریباً فاقہ زدی کا اسٹیج آ گیا ہے. تو پھر ان پہ جو سینکشن لگائی گئی ہیں، ایک لحاظ سے دنیا نے ان سے رابطے منقطع کر دیے ہیں، اس سے افغانستان کی دشواریاں جو ہیں اور بڑھ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں پاکستان نے جتنا فعال رول ادا کیا ہے کسی اور ملک نے نہیں کیا. خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم نے اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے کہ افغانستان کے عوام کی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہر مدد کرنا چاہیے، جس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس، فوڈ اسسٹنس، اقتصادی تعلقات وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. تو پھر یہ جو پچھلا جو سیشن ہوا ہے اسلام آباد میں افغانستان کا، وہ پاکستان کی جو اس بارے میں جو کوششیں ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے. اب یہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن کا کہ وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ان کی ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے ان کے ساتھ بالکل فارن منسٹر اور اسٹم کے لیول کے اوپر ایکسچینجز اور بلز ہو رہی ہیں. آج بھی ان کی OIC میں ان کی افغان کی حکومت کی نمائندگی تو تھی. تو ڈی جور ریکگنیشن کا مسئلہ جو ہے وہ ایک عالمی ریئیکشن سے اس سے کا لنک ہے کہ سارے دنیا کے ملک مل کے یا کم از کم ان سے بڑے گروپ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کرے. کر لیں. امبیسڈر صاحب میں یہاں پہ امبیسڈر صاحب سوری آپ اپنی بات پوری کر لیں. سوری بالکل جی. اس میں یہ ہے کہ طالبان حکومت پہ ان کا پریشر بھی رہا ہے کہ آپ جو ہے ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کریں اور جو وہاں پہ دیگر جو نان پختون گروپس ہیں ان کو بھی حکومت میں شامل کریں.
تو یہ میرے خیال میں پریشر جو ہے اس کو رکھنا جو ہے اس کی بھی ایک منطق ہے، لیکن ڈی فیکٹو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے میرے خیال میں. پاکستان اور دیگر اسلامی ملک خاص طور پہ، بلکہ اور سارے ملک بھی جو ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز میں پچھلے دنوں اقدام اٹھائے ہیں کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ رہیں. بہترین. تو امبیسڈر نجم صاحب، یہ اسی پوائنٹ پہ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں انٹرم گورنمنٹ کے افغانستان میں، وہ اس مرتبہ نہیں آئے، بلکہ ایک دن یا 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ منسٹری آف فارن افیئرز افغانستان کی آ گئی تھی کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یعنی تھوڑا سا لگتا ہے جیسے ناراضگی کا اظہار تھوڑا سا ہے. پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن پہ میڈم نائلہ چوہان نے مجھے بھائی کہا ہے، اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا، اس سے مجھے ابراہم لنکن کی ایک بات یاد آئی ہے کہ جو آپ نے بولا نا کہ فارن منسٹر متقی نہیں آئے، انہوں نے اپنا ایک ریپرزینٹیٹو بھیجا ہے. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ لوگوں کے لیے اچھا کرنا اتنا آسان، اتنا مشکل نہیں ہے. لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ مشکل کام ہے. اب دیکھیے، پاکستان نے او آئی سی کا ایک اسپیشل سیشن کروایا اسلام آباد میں، اور ایک اس کا ایجنڈا آئٹم تھا، اور وہ تھا افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس. اب اس کے بعد، اور اس میں متقی صاحب آئے تھے، اس میں فارن منسٹر متقی آئے، ان کو پاکستان نے کہا کہ آپ کھل کے بتائیے ان تمام مندوبین کو کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. گولڈن موقع تھا ویسے، گولڈن موقع تھا. اچھا، وہ انہوں نے کہا. اب یہ جو ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا آنے سے، یہ ایک طرح کا میسج ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے. اب وہ انتظار کریں گے احمد کہ اس میں جو جوائنٹ کمیونیکے، جو مشترکہ اعلامیہ نکلتا ہے، اس میں افغانستان کے بارے میں پریکٹیکلی دیکھیے یہ وقت جو ہے. اور اس میں میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں صاحب، اور یہی سوال میں آپ کی طرف بھی آؤں گا امبیسڈر نائلہ، کہ آپ تھوڑا سی بتائیں کہ ڈیلے کی جو جدہ اور نیو یارک میں ڈیلے کس بات پہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر آپ گیس تو نہیں کر سکتے. آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا تھوڑی دیر پہلے کہ جب اس طرح کے سینسٹیو معاملات ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک حکومت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن امداد دینا چاہتے ہیں. امداد دینا چاہتے ہیں لیکن آپ طالبان کے ذریعے نہیں دینا چاہتے. اب اس میں آ جاتے جی این جی اوز کے ذریعے دیں گے. اب یہ اسلامک جو بینک جس کا آپ نے ذکر کیا، پچھلی دفعہ باقاعدہ ٹرسٹ فنڈ قائم ہوا، ابھی تک ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ صرف اس طرح کے معاملات میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس میں سٹیک سب کے ہیں، پوری دنیا ہے اس میں، اور دنیا کے سیاسی اور سفارتی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس سے اٹیچڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی حکومت کو ڈی فیکٹو بھی ٹھیک طرح سے تسلیم نہیں کر رہے. اور چونکہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے میری وہ عوام جو گاؤں میں بھی ہے، ہو سکتا ہے ان کو ڈی جیور اور ڈی فیکٹو کا نہ پتا ہو کہ ڈی جیور کا مطلب ہے کہ سرکاری طور پہ آپ تسلیم کرتے ہیں، ڈی فیکٹو کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں لیکن سرکاری طور پہ، یعنی یونائٹڈ نیشنز کا آپ ممبر نہیں بنائیں گے، آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا وغیرہ نے، انہوں نے تو ڈی فیکٹو بھی نہیں کیا ہوا، کیونکہ ڈی فیکٹو بھی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. غیر سرکاری طور پہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں کسی حکومت کو تو اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. وہ تو نام ہی نہیں طالبان کا لیتے. لہٰذا جس ڈیلے کی آپ بات کر رہے ہیں، نہ صرف وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور ہوگا. اور یہی ایک مقصد تھا او آئی سی کا کہ جو پچھلی دفعہ ہوا دسمبر میں، اب کم از کم کی پریکٹیکل لیول پہ کوئی عملی طور پہ اقدامات ہوں، کیونکہ وہ جو بچے وہاں پہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، وہ جو صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ایک بڑی خوددار قوم ہے احمد. یہ یاد رہے کہ افغانی مر جائے گا، وہ گولی کھائے گا ادھر، لیکن اپنی عزت اور حمیت پہ سودا نہیں. اچھا، ایک ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہوئی ہے، بالکل آپ نے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ یعنی کہ یہ، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے امبیسڈر نائلہ، یہ ڈیولپمنٹ جو بات ابھی آخر میں امبیسڈر نجم صاحب کر رہے تھے، ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری نے، ناروے نے ایک پہل لی، اور وہ پہل یہ تھی کہ وزیر خارجہ انٹرم گورنمنٹ افغانستان کے، ان کو مدعو کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ کچھ خواتین کی جو تنظیمیں ہیں، افغان خواتین کی تنظیمیں، ان کے نمائندے، اور کچھ انٹرنیشنل این جی اوز کے نمائندے، اور کچھ افغان سیاسی شخصیات کے نمائندے، خود یا ان کے نمائندے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ ایک بیٹھک بھی کروا دی، اور خود بھی بیٹھے ساتھ، اور بڑا اچھا ان کا استقبال کیا افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں. تو انگیجمنٹ تھوڑی بہت، آپ کی بات بالکل بجائے جو جس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کی ہے، لیکن وہ شائلی تھوڑا سا
शर्माते हुए थोड़ी सी अप्रोच भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा रही जहाँ तक आपने बेहतरीन तरीके से वजाहत की है। तो ये बात जो है मज़ीद अफ़गान तालिबान हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना करना था पाकिस्तान तो कर चुका है, और हम जब कोई ऐसा मौका आता है तो हमने आज देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो है उन्होंने खुल के बात की इसके ऊपर, और जितना वो कर सकते हैं ज़ाहिर है इससे ज़्यादा तो बाकी तो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों ने ख़ुद करनी है। तो इससे आगे जो है आपके ख़्याल में डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुश्वारी, क्योंकि इसको मैं बहुत वसी ना करूँ, OIC के जो नुमाइंदे खुसूसी है और जो UN के नुमाइंदे खुसूसी है, उनको क्या दुश्वारी इस वक्त पेश आ रही होगी मैकेनिज़्म तय करने में तरसीलात के लिए? देखिए, मैकेनिज़्म में तो बहुत दुश्वारी है, स्पेशली ड्यू टू द सैंक्शंस, और जब तक सैंक्शंस नहीं हटती दुश्वारी है। लेकिन जिस तरह IDB के हेड ने बताया कि जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि उसका चार्टर सारे मेंबर्स ने साइन कर लिया है। अच्छा, ट्रस्ट फंड जो बनाया गया था, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट उसने फंड, बल्कि खुशी का इजहार किया इस बात, उसने सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की कि वो साइन हो गया है, और कुछ ममालिक ने उसमें फंड्स भी डाल दिए हैं। सो ये एक पेशरफ्त है। अब उसकी डिसबर्समेंट के लिए जो मोडेलिटीज़ करनी है, ऑब्वियसली वो सैंक्शंस को रिस्पेक्ट करते हुए साइड से होनी है, क्योंकि आप उसको IDB, क्योंकि उसकी AAA रेटिंग है, वो इस तरह के इक़दामात नहीं कर सकता जो उसकी रेटिंग पे अफेक्ट करे। सो वो उसके लिए एक मसला है। लेकिन आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच में, फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच में भी अफ़गानिस्तान का मसला तो लाया गया सामने, लेकिन जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए अमेरिका आया था, क्या वो सारी अफ़गान औरतों की आज़ादी के लिए सिर्फ वहाँ आया था? मतलब तरक्की से क्या मतलब है आपका? तरक्की सोशल डेवलपमेंट होती है जो सस्टेनेबल हो, और औरतों के कोई जो है हकूक़ बेहतर नहीं हुए अमेरिका के वहाँ जाने से, बल्कि शायद उनकी मुश्किलात बढ़ी हों। सो अब जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने एक होलिस्टिक, और फिर अफ़गान गवर्नमेंट को भी ये कहा गया कि अफ़गान टेरिटरी जो है वो टेररिज्म के लिए ना इस्तेमाल हो, चाहे वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो। और इस पे तो अभी तक खदशात हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बशमूल पड़ोसी ममालिक के, बशमूल हमारे भी जी। उसको तो ब्रैकेट से ही निकाल दिया ना। हिंदुस्तान के साथ तो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, क्योंकि उसके जितने कॉन्सुलेट्स थे वहां पे, जो वो हरकत सिनिस्टर एक्टिविटीज थी उसकी, उसको तो अमेरिका के जाते ही एक ऐसी शिकस्त हुई जिसका कि जिक्र ही नहीं हो रहा। हिंदुस्तान तो अफगानिस्तान के मामले से बिल्कुल निकल गया, और रह गई उसकी $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी ना, वो हवा में ही रह गई है। सूरत हाल ये की पॉइंट की पॉइंट। तो ये जो ADB के आपने जिक्र किया है मैम साहिबा, तो ये बेसिकली, और जो सैंक्शंस का जो है लीगल इशू जो है, तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन पिछले दिनों अमरीकी सदर ने जो है कुछ सैंक्शंस बहुत हल्के किस्म के, और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैंने जो उसको पढ़ा था, जो रिपोर्ट थी, कि वो कोई लाइट वेट सैंक्शंस जो हैं वो रिमूव हुए हैं, और बाकी जो है अभी जो हैवी वेट सैंक्शंस हैं वो रहते हैं अभी वो। तो मैं थोड़ा सा एम्बेसडर शाहिद अमीर साहब से पूछना चाहूँगा कि अब ये दुनिया इंगेजमेंट एम्बेसडर साहब थोड़ी दिखा तो रही है, खैर, और मैं अफगानिस्तान से चलें, ये तो अभी बहुत इशू है बज़ाते खुद, इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आना चाह रहा हूँ 2-3 और चीज़ों के ऊपर। एक ये है कि हम पाकिस्तान में एम्बेसडर साहब हमारी बड़ी उम्मीदें हैं OIC के साथ, और इस पे बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन हम भी छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं इन मामलात के, और हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम शायद अक्सर भूल जज्बात में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इस्लामी ममालिक की तंजीम है और इसमें फिर वो मज़हब का अंसर आ जाता है, तो हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। एक यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि एक अंसर है मज़हब का, क्योंकि ये उसी बुनियाद पे अल-कुद्स के ऊपर ये बनी थी तंजीम, तो वो तो अंसर मौजूद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक मल्टीलैटरल कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह की हर तंजीम जो होती है उसकी एक मोडालिटीज़, एक तरीक़ेकार से चलती है। और आज हम ये भी ना भूलें कि इसके अंदर चीन के वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए हैं,
امریکی حکومت کا نمائندہ بھی موجود ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے نمائندے بھی موجود ہیں. تو اس کی جو ہے اس وقت کینوس جو ہے وہ ایک بڑا وسیع تر ہے. تو جذبات سے تھوڑا سا اگر ہم ہٹ جائیں تو ہم جو چینجز چارٹر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں او آئی سی کے حوالے سے, اس پہ آپ تھوڑا سا بات کریں کہ آپ نے, کیونکہ وہاں تھے بھی, تو ہمارا ایک پورا ایک وہ پروگریشن آپ نے دیکھا ہے, تو وہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تبدیلی چارٹر میں وہ کیا ہے, اور کیا ہے والی بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا ڈائریکٹ اگر آ جائیں کہ کیا وہ ممکن ہے شارٹ ٹائم میں, کیونکہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو ٹائم لگتا ہے ایولیوشن میں چارٹر کے حوالے سے بھی, جیسے کہ ہم نے یو این میں دیکھا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ چارٹر بھی اپنی طور پہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ او آئی سی کا رول جو ہے انٹرنیشنل افیئرز میں کیا رہا ہے, کیا یہ فعال رہی ہے یا نہیں رہی ہے. اور جو 50 سے زیادہ ملک جو کہ اقوام متحدہ کی 1/4 پرسنٹیج کے ہیں, اور ان میں بڑے بڑے ملک شامل ہیں جو آئل ایکسپورٹس اور گیس ایکسپورٹس میں دنیا میں ان کی بڑی نمایاں حیثیت ہے. اور پھر ماشاءاللہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان, ایران, ترکی, ایجپٹ وغیرہ بڑی امپورٹنٹ ملٹری پاور ہے. یعنی صلاحیت ہم میں موجود ہے. ایک بڑا بلاک ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے, میسو ایک لینڈ ایریا ہے فرام موروکو ٹو سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا تک کا. تو ہم نے او آئی سی نے اپنی جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. بدقسمتی سے ایک تاثر ہو گیا ہے کہ او آئی سی بات چیت میں تو بہت تیز ہے, عمل میں بہت کم ہے. اور یہ اس کے لیے انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ امبیسڈر, میں آپ کو آپ کے اجازت سے بس میں انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ, اور یہ ناظرین بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے شاید. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو اوریجنل چارٹر ہے او آئی سی کا وہ ان چیزوں کے لیے شاید تھا ہی نہیں جو جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں اکثر باتیں ہوتی ہیں. یہ آرگنائزیشن بنی تھی صرف اور صرف مسجد الاقصیٰ پہ جو حملہ ہوا تھا, اور جو مقدس مقامات ہیں فلسطین میں اسلامی اور پھر عیسائی جو مقامات ہیں وہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو بنا تو یہ اس چیز کے لیے, اور کسی نے جو ہے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ ہم باقی کوئی بہت ہی ایمبیشس ایجنڈا پیش کیا ہو. اور ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اشارہ کیا روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے, اور اس پہ بھی بات ہوئی ہے چین کے وزیر خارجہ سے بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ابھی نیو یارک میں جب اجلاس ہوا روس کے انویژن کو, یا روس کی جو آپریشن ہے, روس جو آفیشیل اس کا ٹرم ہے کہ یہ آپریشن ہے, لیکن جنرل اسمبلی کے اندر اس کو انویژن کے نام سے کنڈیم کرنے کے لیے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے بیشتر اہم اسلامی ممالک جو ہیں وہ فیور میں ووٹ کرتے ہیں, اور کئی جو ہیں اسلامی ممالک وہ ابسٹین بھی ہوتے ہیں, ووٹ نہیں کرتے. تو مطلب میں آپ سے پھر وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ مطلب ہم کتنی اپنی ایمبیشن, توقعات چارٹر کی تبدیلی کے حوالے سے رکھیں, اور کتنی سپیڈ میں, یعنی وہ کنسنسس بلڈ کرنا 57 کنٹریز, ان کے اپنے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ, آپ سے سننا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیے یقیناً الاقصیٰ میں جو آرسن کا آگ لگانے کا واقعہ تھا, جو کہ جس سے اشتعال پھیلا تھا اسلامی دنیا میں, اور اس کی بنیاد پہ پہلا اسلامک سمٹ ہوا تھا رباط میں, اور او آئی سی اس کے بعد بنائی گئی تھی. لیکن یہ کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کہ صرف اسلامی ایشوز کے لیے بنائی گئی تھی. امیڈیٹلی اس میں چارٹر میں, اور پھر عملاً او آئی نے سیاسی, اقتصادی, کلچرل, اسپورٹس, میڈیا, یو نیم اٹ, ہر فیلڈ کے اندر تعاون کا کے سلسلے میں اقدام اٹھائے ہیں. آپ کو معلوم ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی بڑی حیثیت ہے, اسلامک سولیڈیرٹی فنڈ, پھر ایک اسلامک نیوز میڈیا بھی ہے اس کے اندر, اور اس لیے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. مسئلہ یہ او آئی سی کا یہ ہے, جو بلکہ ہم مذاقاً کہتے ہیں کہ او آئی سی, یعنی میں دیکھتا ہوں اور کچھ کرتا نہیں ہوں. تو لیکن یہ بھی مسئلہ جو ہے صحیح معنوں میں اس پہ میرے خیال میں ایک تاثر ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ او آئی سی نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے. کشمیر کے سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں جتنی حمایت ہمیں او آئی سی سے ملی ہے کسی اور ادارے سے نہیں ملی ہے. اس وقت باوجود اپنی کمزوریوں کے او آئی سی اسلامی دنیا کا واحد سیاسی اہم ادارہ ہے. روہنگا کے اوپر بھی امبیسڈر صاحب, روہنگا پہ او آئی سی نے جو اقدام اٹھایا, وہ ایکشن لیا اور آئی سی جے گیا, وہ بھی بہت بڑا اقدام تھا.
جی ہاں، اور آج دیکھیے 32 فارن منسٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ اس کی اہمیت نہ دیتے اس کو تو کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے. تو او آئی سی از بینگ انڈر اسٹیٹڈ بائی مینی پیپل. وہ کہتے ہیں او آئی سی کچھ نہیں کرتی. میرے خیال میں او آئی سی کی علامتی حیثیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت ساری چیزیں بڑی ٹھوس بھی کی ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی کوئی کمزوری ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جو ممبران ہیں وہ اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں، اس کو زیادہ فعال بنائیں. چارٹر میں ٹیس ڈالنا جو ہے وہ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ کنسنسس نہیں ہوا ہے کہ چارٹر میں، کیونکہ اگین وہ او آئی سی اور بہت اچھا ایکسپلین کیا بھی ایمبیسڈر شاہد صاحب نے کہ ایکسپینڈ ہوا ہے، وہ اوریجنل فلسطین پہ تھا لیکن بعد میں ایکسپینڈ ہو گیا اور بڑا امپیکٹ ہے او آئی سی کا. لیکن ٹیس نہیں ہے، چیپٹر 7 نہیں ہے او آئی سی میں، اور اس پہ کنسنسس بھی نہیں ہے. چیپٹر 7 جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں لیکن کنسنسس ہوا ہے. یعنی ہوا تو ہے نا، بوسنیا میں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پاس سینکشننگ اتھارٹی ہے. یہ آپ کا میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ یہ ایک صرف اخلاقی دباؤ آپ ڈال سکتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ جی بالکل امپورٹنٹ ہی نہیں ہے اور اس کی چونکہ کوئی اس کے مسلز نہیں ہیں، اس کے ٹینٹیکلز نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتی. مجھے یہ بتائیے اگر او آئی سی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اسلاموفوبیا پہ یہ جو ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ نمبر 2، اگر او آئی سی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو 2011 سے انڈیا کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کا ممبر بننے کے لیے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا ممبر بنے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے. اب یہ فارن منسٹر، اب آپ کی اس سوال کی طرف آتا ہوں، اس کے 2 پہلو بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ دین کی اہمیت ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. دوسری بات کہ اسلام اور مسلمان ہونے کو مرج کر دیا گیا ہے. اسی لیے پرائم منسٹر عمران خان نے آج کہا کہ اسلام کا دہشت گردی اور ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان برا ہو سکتا ہے، اور ہیں ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں، جن کو، اور کچھ ایسے جو معصوم رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان خراب ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام خراب ہے؟ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اس کا تھا دوسرا پہلو. تیسرا یہ ہے کہ میکنزم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی میکنزم تو چاہیے. اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ اس دفعہ کا جو یہ 48واں اجلاس ہو رہا ہے اس میں ان میکنزمز پہ باقاعدہ طور پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی جب ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فائنینشیل سینکشن ہمارے پاس نہیں ہے، سیاسی طور پہ ہم کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، صرف مورل پہ جو ہے وہ بات چلتی نہیں ہے، تو کچھ میکنزم ایسے ہوں مثال کے طور پہ کہ افغانستان کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں. کیا میکنزم ہو کہ اس کا طریقہ ڈھونڈا جائے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے اس دفعہ جو. اچھا محترمہ نائلہ، آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں گی؟ یہی بات جو چارٹر چینج کی ہو رہی ہے. جی، چارٹر پہ دیکھیں او آئی سی کے ریفارمز پہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن ٹیتھ کا لفظ I wouldn't say. اچھا، why is that? Because teeth is a negative thing. Why do you want to bite? You don't want to bite. You want to implement the decisions. دیکھیں سیب کو بھی آپ دانتوں سے ہی کاٹتے ہیں اور ٹیتھ کا لفظ جو ہے وہ اچھا بھی ہے ویسے وہ. It's a good point. یہ شاعرانہ انداز ہے. شاعرانہ انداز ہے. Good one. لیکن میں یہ ایکچولی جب سفارتکار ادب میں چلے جاتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ خطرناک نتیجہ. خطرناک نتیجہ. اچھا، میں نے صحیح کہا میں صاحب، آپ بالکل مصنف بھی ہیں کتابوں کے جو ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ریفارمز آ رہے ہیں اس میں سیاسی ایک ڈائمنشن ہے، پھر آپ دیکھیے کہ کوآپریشن ان ٹیکنیکل فیلڈز، کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں امہ کی، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. ایک ملک جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، ایک ترقی پذیر ہے، سارے ممبرز او آئی سی کے ہیں، سو وہ کس طرح سے اکٹھے چل سکتے ہیں جب اتنی ڈسپیرٹیز ہیں؟ تو ان ڈسپیرٹیز کو ریڈیوس کرنا ہے، اس کے لیے آئی ڈی بی کا رول، اور جیسے امبیسڈر شاہد امین نے فرمایا اس کے اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں جو اب تک اس طرح سے کام نہیں کر پائے، لیکن دس از ہائی ٹائم کہ وہ ہائی لائٹ بھی زیادہ نہیں ہوتے. ویمن فورم ان کا اتنا ایکٹیو ہے، اور یوتھ فورم بہت ایکٹیو ہے. تو آپ دیکھیے کہ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں او آئی سی کے ساتھ، تو آپ کا کامسٹیک ہے،
जो कि आपकी यूथ की एजुकेशन भी कर रहा है, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कर रहा है। बल्कि ये पहला इस कॉन्सर्ट्स की वजह से होस्ट करनी, मेज़बानी जब हमने की तो उससे हमें इंटरनल जो हमारी आईटी की मार्केट थी उसको भी बड़ी बूस्ट हुई। उसी वक्त जहाँ तक मुझे याद है जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, आई थिंक मिड 90s में हुआ था। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी चेंबर्स पाकिस्तान के ऑफ पास कॉमर्स पाकिस्तान को कराची है। में है। अच्छा, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, मैं एक्चुअली लेकिन बड़ा आज की गुफ्तगू से मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को इस्तिफादा हुआ हो जिस तरह मुझे हुआ है। आप वेरी 10 सेकंड चाहूंगा सर 10 सिर्फ 10 सेकंड, लेकिन एग्जैक्ट 10 सेकंड एग्जैक्टली 10 सेकंड। देखिए, अगर आपने इत्तेहाद आप में होता तो आप थीम में इत्तेहाद का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते। बुनियादी चीज़ इत्तेहाद है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मिडल ईस्ट को देखते हैं, अरब दुनिया को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आपस के बड़े मसाइल हैं। यूएई के मसाइल फलाने के साथ बिल्कुल। पहले आपस के मसाइल हल करें, उसके बाद एक हों और फिर देखें कि कैसे बात बनती है। बिल्कुल ऐसा ही, और वो उस तरफ भी रही हैं। खैर वो डिफरेंसेस होना भी नेचुरली है, चीज़ें आती हैं। मैं एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, नजमुल साकिब साहब का और मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा आपका जो है, और आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।